السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ دینو ایک محنتی اور جفاکش کسان تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ ان کی زندگی میں سوائے اولاد کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دینو کو اولاد کی بڑی خواہش تھی، مگر نہ جانے کس بات کی دیر تھی۔ ایک دن دینو کو اس کے ایک دوست نے منتیں پوری کرنے والے ایک کنویں کا بتایا۔ دینو نے پہلے تو منع کر دیا، مگر پھر جب وہ بے چین ہونے لگا تو کنویں پر جانے کے لیے مان گیا۔ پھر اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ مجھے اس کنویں پر جا کر آخر کرنا کیا ہوگا؟ تو دوست کہنے لگا، میں کبھی وہاں نہیں گیا، مگر میرا کزن وہاں ضرور گیا تھا اور اس نے اولاد کی منت بھی مانگی تھی۔ منت کے بعد اس کے گھر جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ وہ بچے نہ صرف حسین تھے بلکہ ان میں کچھ الگ خصوصیات بھی تھیں، جیسے ذہانت اور طاقت، اور آج وہ بہت کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ دینو یہ سب سن کر بہت خوش ہوا اور دوست کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ دوست بولا کہ میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ مجھے تھوڑی کوئی منت مانگنی ہے۔ وہ کنواں جنگل کے بیچوں بیچ ہے اور سب کو دکھائی نہیں دیتا، بس صرف ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے جو سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، اس لیے میرا وہاں جانا بیکار ہے۔ یہ سن کر دینو ذرا گھبرا گیا اور بولا کہ آخر وہاں ایسا کیا راز ہے جو وہ کنواں خود کو ظاہر نہیں کرتا؟ دوست نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس کنویں کے پاس ایک درخت ہے جس پر ایک خاص قسم کا پھول لگتا ہے اور اس پھول کا ارک اس کنویں کو خاص بناتا ہے۔ جب کوئی وہاں منت لے کر جاتا ہے تو وہ پھول بندے کی نیت دیکھ کر اپنا ارک اس پانی میں ملاتا ہے اور پھر لوگ اس پانی کو بھر کر اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور 7 دن تک اسی پانی کو پیتے اور وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دینو ہنسا اور کہنے لگا کہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ پانی کی جگہ وہ پھول ہی توڑ لاؤں، اور پھر سے ہنسنے لگا۔ اس کے بعد اس کا دوست وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن دینو اس جنگل جاتا ہے جہاں وہ کنواں تھا۔ چلتے چلتے وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ جاتا ہے، مگر اب تک اس کو وہ کنواں دکھائی نہیں دیتا۔ دینو دل میں سوچتا ہے کہ کہیں اس کے دوست نے اس کو الو تو نہیں بنایا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ زمین سے اچانک ایک کنواں نمودار ہوا۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کو اپنے سر پر کوئی سایہ سا محسوس ہوا۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو اوپر ایک کالا بادل تھا جو چلتے ہوئے اس کنویں کے اندر جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بادل پانی سے بھرا ہوا باہر نکلا اور دینو کے اوپر آ کر برسنے لگا۔ دینو یہ سب دیکھ کر تھوڑا گھبرا گیا اور اس کنویں کے بارے میں دل میں شک و شبہات لے کر گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن اس نے اپنے دوست کو جنگل کی پوری بات بتائی اور بولا کہ وہاں ویسا کچھ نہیں تھا جیسا تم نے بتایا تھا، اور میں اپنے من کی مراد دل میں ہی مانگ کر واپس آ گیا۔ لگتا ہے میرے نصیب میں اولاد ہے ہی نہیں، اور مایوس ہو کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ کچھ دن بعد اچانک اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی۔ دینو نے اپنے دوست سے کہا کہ میں نے ایسے ہی جنگل جانے کی جلد بازی کی، دیکھا اوپر والے نے میری سن لی۔ دوست بولا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مراد وہیں سے پوری ہوئی ہو۔ دینو اترا کر بولا کہ کنویں سے بھی بھلا کسی کی مراد پوری ہوتی ہے؟ اس کا دوست دینو کے بدلے رویے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ کنواں کوئی جادوئی کنواں نہیں بلکہ روحانی کنواں ہے۔ وہاں اس جنگل میں ایک بزرگ نے اس جگہ کئی سال آنکھیں بند کیے عبادت کی تھی، اور جب وہ بزرگ جنگل چھوڑ کر گئے تو اس جگہ سے اچانک روحانی پانی ظاہر ہونے لگا۔ اس پانی سے وہاں کے لوگوں کو شفا ہونے لگی تو ان کے مریدوں نے وہاں ایک کنواں بنوا دیا۔ پھر کچھ وقت بعد جب یہ بات عام ہوئی تو بڑے لوگوں نے اس کنویں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو کنویں نے خود کی حفاظت کے لیے خود کو چھپا لیا، اور اس کے بعد جب بھی کوئی وہاں پورے یقین سے جاتا تو وہ ان کے سامنے ظاہر ہوتا اور ان کی مرادیں پوری کرتا، اور آج تک ایسا ہی ہوتا ہے۔ دینو اس کی باتیں غور سے سنتا رہا، پھر بولا کہ کہانی بہت اچھی تھی، مگر یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ دوست بولا کہ یہ سب میری ماں نے مجھے بتایا تھا، کیونکہ میری ماں کو میں بھی اسی منت سے ملا ہوں۔ دینو یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے، مگر اب بھی وہ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخر بڑے انتظار کے بعد ان کی مرادیں پوری ہوئی اور اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا، مگر دونوں میاں بیوی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ بچہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، ایک چھوٹی سی گڑیا کے برابر۔ جس نے بھی بچے کو دیکھا تو کہا کہ یہ بچہ بونا ہوگا،
اس کا قد زیادہ سے زیادہ 1-1.5 فٹ تک ہی بڑھ سکے گا اور نہیں۔ دینو بہت مایوس ہوا۔ اس نے بچے کا نام آنا رکھ دیا۔ دینو کو لگا یہ سب اس کنویں کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ دل میں سوچنے لگا کاش میں وہاں نہ گیا ہوتا۔ آنا واقعی بہت آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد دینو کے گھر ایک اور بچے کی آمد ہوئی، لیکن وہ بھی پہلے کی طرح بونا نکلا۔ دینو نے بجائے اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے اپنی قسمت اور کنویں کو کوسنا شروع کر دیا اور چڑ کر دوسرے بیٹے کا نام دو آنا رکھ دیا۔ گاؤں میں اس کے دوست نے دینو کو بہت سمجھایا کہ اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، اور تم بنا حقیقت جانے اس کنویں کو برا بھلا کہنا بند کر دو۔ مگر دینو ہر وقت اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا اور کنویں کو ذمہ دار ٹھہراتا۔ اسے فکر تھی کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے کھیتوں میں ہل کون چلائے گا، ان میں بیج کون بوئے گا اور فصل کون کاٹے گا۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ بونے بچے بھلا کیا کام کریں گے۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ اللہ نے اسے ایک اور بیٹا بھی نوازا جو دوسرے دونوں بیٹوں کی طرح اب بھی بونا ہی تھا۔ دینو نے اپنا سر پیٹ لیا اور کئی دن تک وہ گھر سے باہر بھی نہ نکلا، اور وہ اس قدر چڑچڑا ہو گیا تھا کہ کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے اپنے تیسرے بیٹے کا نام کھوٹا آنا رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ تینوں بچے آنا، دو آنا اور کھوٹا آنا جوان ہو گئے۔ تینوں 1.5 فٹ کے تھے۔ ان کے قد تو نہ بڑھ سکے مگر اپنی شرارتوں، ذہانت اور بے باکی میں تینوں یکتا تھے۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتے تھے مگر پھر بھی دینو کسان ان سے خوش نہ تھا۔ اسے تو رہ رہ کر بس یہی خیال آتا تھا کہ کاش یہ بچے معمول کے مطابق قد میں پورے اور جوان ہوتے، کاش میں اس کنویں پر نہ گیا ہوتا، نہ جانے اس بادل کے پانی نے مجھ پر کون سا اثر ڈال دیا کہ میں نے سب بونے بچے ہی پیدا کیے۔ مگر اللہ نے تینوں بونوں میں ایک ایک خصوصیت دی تھی۔ آنا جانوروں کی آوازیں بڑی مہارت سے نکالتا تھا اور ان کی بولی بھی سمجھتا اور بولتا تھا۔ دو آنا تیر اندازی میں ماہر تھا اور آنکھ بند کر کے نشانے پر تیر مارتا تھا۔ کھوٹا آنا ہوا میں اڑ کر چھلانگ مارتا تھا اور اس کی لات جسے پڑ جاتی اس کا منہ دوسری طرف لگا دیتی تھی، جیسے وہ تو بس ایک چھلاوا سا ہو۔ دینو کے کھیت میں فصل تیار تھی۔ اس نے فصل کٹوا کر منڈی میں بیچ دی اور خوشی خوشی رقم لے کر گھر آ گیا۔ 4 چور دینو کی طاق میں تھے۔ انہوں نے رات کو کسان کے گھر میں چوری کا پروگرام بنایا اور آدھی رات کو کسان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ کسان اور اس کی بیوی سو رہے تھے کہ چوروں نے ٹھوکروں سے اسے اٹھا دیا۔ دونوں نے جب چوروں کو سامنے پایا تو بہت گھبرائے۔ ایک چور نے دینو کا گریبان پکڑا اور بولا، نکالو وہ ساری رقم جو تم آج منڈی سے لائے ہو۔ بھائیوں میں بڑا غریب آدمی ہوں، اسی رقم سے پورا سال گزارنا ہے، تم لوگ یہ ظلم نہ کرو۔ دینو نے بڑی عاجزی سے کہا اور سب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن چور تو پھر چور تھے۔ انہوں نے کسان کو مارنا شروع کر دیا۔ تینوں آنے یعنی آنا، دو آنا اور کھوٹا آنا یہ منظر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ آنا کسان کی چھتری میں چھپا ہوا تھا، دو آنا ایک بالٹی کو الٹا کر کے اس کے اندر بیٹھ گیا تھا اور کھوٹا آنا اوپر رکھے گدوں اور تکیوں کے درمیان گھس کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک چور کے ہاتھ میں بڑی بندوق تھی، اس نے بندوق کسان کی طرف تان رکھی تھی اور وہ چور برابر رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے دو آنا نے بالٹی کو اندر سے بجایا۔ ایک چور بولا، یہ کیسی آواز ہے؟ دوسرا بولا، تمہارے کان بج رہے ہیں۔ دو آنے نے پھر بالٹی بجائی۔ اب کی بار تو چوروں نے چاروں طرف دیکھا لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ چوروں نے دینو سے پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ دینو نے کہا، بھائیو مجھے کیا پتا، شاید کوئی جانور ہوگا۔ اسی وقت آنے نے اپنے منہ سے بھیڑیے کی آواز نکالی۔ ایک چور نے گھبرا کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا، لو باہر بھیڑیے آ گئے۔ دوسرے چور نے اسے غصے سے جھڑک دیا اور بولا، چپ بزدل، میں ڈرتا نہیں ہوں اور تو مجھے ڈرا رہا ہے۔ کسان نے کہا، یہاں آدھی رات کو بہت خطرناک جانور آتے ہیں، آپ لوگ بھاگ جائیں۔ چوروں کا سردار بولا، واہ بیٹا، ہم سے چالاکی کر رہا ہے، نکال جلدی سے سارا مال اور زیور نقدی۔ یہ کہہ کر سردار نے دینو کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ یہ دیکھ کر آنے نے شیر کی بڑی گرجدار آواز نکالی، جسے سنتے ہی چوروں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تبھی کھوٹا آنا جو گدوں پر چھپا بیٹھا تھا چھلانگ لگا کر بندوق والے چور پر کودا اور ایک زوردار لات اس کے منہ پر رسید کی۔ چور کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی اور وہ اپنا جبڑا پکڑ کر زمین پر گر گیا۔
دینو نے چھپ کر بندوق اٹھا لی اور چاروں پر تان لی۔ کھوٹا آنا ایک بار پھر اڑتا ہوا آیا اور اپنی دونوں لاتیں اس نے سردار کے منہ پر جما دیں۔ چوروں کا سردار ایک کونے میں جا گرا۔ ایک چور نے آواز لگائی، بھاگو، اور وہ سب گرتے پڑتے بھاگ گئے۔ دینو نے اطمینان کا سانس لیا اور زندگی میں پہلی بار اپنے بچوں کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ کھوٹا آنا نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا، ابا جی ہم بونے ہی سہی لیکن بڑے کام کے ہیں، آپ کو تو ہم پر فخر ہونا چاہیے کیونکہ ہم آپ کو منتوں سے جو ملے ہیں۔ دینو ان کی بات سن کر شرمندہ سا ہو گیا اور اس کو احساس ہوا کہ اتنے سال وہ اس کنویں کو فضول میں کوستا رہا، جبکہ اللہ کی مرضی کے بنا تو پتا بھی نہیں ہلتا۔ دینو نے دل میں رب سے اور ان بزرگ سے معافی مانگی، پھر بولا، اب تم سب سو جاؤ، لیکن تمہارے لیے ایک خبر ہے، وہ صبح سناؤں گا۔ تینوں آنے ضد کرنے لگے کہ نہیں وہ کیا خبر ہے، ابھی ہی سنائیں۔ دینو نے جواب دیا کہ ابھی بہت رات ہو گئی ہے، وہ بات بہت غور سے سننے والی ہے۔ اتنا سن کر تینوں آنے مان گئے اور سو گئے۔ اسی رات دینو نے خواب دیکھا کہ اس کے تینوں آنے جنگل میں اسی بادل کے نیچے بھیگ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ قد میں لمبے اور خوبرو جوان ہو رہے ہیں۔ ان کے سامنے ایک بزرگ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر دینو چونک کر اٹھ گیا تو اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر اپنے دوست کو اپنے خواب کے بارے میں بتانے کے لیے چلا گیا۔ اگلی صبح تینوں آنے دیر سے اٹھے اور اٹھتے ہی دینو سے وہ بات جاننے کے لیے گئے، مگر دینو کو گھر میں نہ پا کر وہ دینو کا انتظار کرنے لگے۔ دینو نے اپنے دوست کو خواب سنایا اور اپنی بے یقینی کے لیے اس سے معافی بھی مانگی۔ اس کے دوست نے کہا کہ یہ بزرگ بھی رب کا ہی روپ ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ علم اور روحانیت ہوتی ہے جو ہم عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتی، تبھی تو رب ان کی عبادتوں کے لیے ان کو انعامات سے نوازتا ہے، اور یہ بزرگ بنا کسی لالچ کے ان انعامات کا فیض ہم ناشکرے لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ یہ جس جگہ عبادت کرتے ہیں وہی جگہ ان کی حقیقت کی گواہ بن جاتی ہے اور وہاں معجزے ہوتے ہیں۔ تم شاید بے یقینی کے ساتھ وہاں گئے تھے اور رب کا انسان کو سمجھانے کا اپنا طریقہ ہے۔ دینو کہتا ہے، مگر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دوست کہتا ہے کہ میرے خیال میں تمہیں ایک بار سچے دل اور یقین کے ساتھ وہاں جانا چاہیے، لیکن اس بار تینوں آنوں کو ساتھ لے کر جانا۔ دینو فوراً گھر آتا ہے۔ تینوں آنے بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ دینو کے آتے ہی تینوں اس پر سوالوں کی برسات کر دیتے ہیں۔ دینو ان سب کو کہتا ہے کہ دراصل میں تم لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو بالکل سچ ہے، تم سب غور سے سننا۔ تینوں ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ دینو ان کو پوری بات بتاتا ہے اور پھر ان کو اپنے ساتھ جنگل چلنے کو کہتا ہے۔ تینوں خوشی خوشی راضی ہو جاتے ہیں، پھر وہ جنگل کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ جاتے ہیں، مگر اس بار وہاں کا منظر ہی الگ تھا۔ دینو کی آنکھوں کے سامنے وہ کنواں اور پھول تھا جس کا عرق پانی میں شامل ہو رہا تھا۔ دینو نے تینوں آنوں کو وہ پانی پینے اور اس سے وضو کرنے کو کہا اور خود بھی ایسا ہی کیا۔ پھر بزرگ سے اپنی تمام خطاؤں کے لیے معافی مانگی اور تینوں آنوں کے قد اور جوانی کے لیے منت مانگی۔ پھر تھوڑا سا پانی بھر کر وہاں سے واپس آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک لمبے قد کے خوبرو جوان بن گئے۔ یہ بات آگ کی طرح ہر جگہ پھیل گئی۔ ہر کوئی اس معجزے کے بعد ان کو دیکھنا اور ملنا چاہتا تھا اور ان کی بہادری کے گن گا رہا تھا، یہاں تک کہ وہاں کے بادشاہ سے بھی یہ بات چھپ نہ سکی۔ اس نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور ایک مقابلے کا اعلان کیا کہ اس کی 3 شہزادیوں کے لیے اچھے اور بہادر شوہر چاہیے۔ دینو نے جب یہ اعلان سنا تو آنوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ بھی اگر چاہو تو مقابلے میں شامل ہو سکتے ہو، وہاں بڑے زبردست مقابلے ہوں گے، تم لوگ بھی جا کر قسمت آزمائی کر لو۔ تم لوگوں نے الٹے سیدھے کام تو سیکھ ہی رکھے ہیں، ممکن ہے کوئی تکا لگ ہی جائے۔ تینوں آنے چونکہ بہت ہی بہادر تھے تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے ہم لوگ صبح ہوتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ وہ صبح ہوتے ہی اپنے سفر پر نکل گئے اور جلد ہی اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ جب منزل طے کرتے ہوئے یہ تینوں شہر میں داخل ہوئے تو لوگ انہیں دیکھ کر کہنے لگے یہ تو وہی ہیں جن کی دھوم ہر طرف مچی ہے، مگر وہ سب لوگوں کی باتوں سے بے نیاز چلتے رہے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا تم تینوں سے ملنے کی بڑی خواہش تھی، اب تم سے مل تو لیا ہے، اب تم لوگوں کی بہادری بھی دیکھتے ہیں، تم تینوں مل کر لڑو گے یا اکیلے اکیلے؟ تو آنے نے جواب دیا جہاں پناہ ہم تو مقابلے میں شریک ہونے آئے ہیں، جیسے آپ کی مرضی۔
بادشاہ نے کہا تمہیں پتا ہے بڑے بڑے شہزادے اور سورما مقابلے میں حصہ لیں گے، کیا تم ان کا مقابلہ کر سکو گے؟ کھوٹا آنا بولا آپ مقابلے کا انتظام کیجیے۔ بادشاہ نے کہا تو ٹھیک ہے، کل صبح شاہی میدان میں آ جانا، اب جا کر آرام کرو۔ دوسرے دن شاہی میدان میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ کئی نامی گرامی پہلوان، تیر انداز اور تلوار باز وہاں موجود تھے۔ آس پڑوس کے ملکوں کے شہزادے بھی آئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تیر اندازوں کا مقابلہ ہوا۔ یہ مقابلہ 2 آنا نے جیت لیا۔ پہلوانی اور زور آزمائی کے مقابلوں میں جب کھوٹا آنا میدان میں اترا تو کئی شاہزور اور پہلوان اس کے مقابلے پر آئے، مگر کھوٹا آنا کی فلائنگ کک نے سب کے منہ توڑ کر رکھ دیے۔ پھر بادشاہ نے اٹھ کر اعلان کیا کہ اب ایک انوکھا کھیل ہوگا، ہم کچھ جانور چھوڑیں گے اور امیدواروں کو ان سے لڑنا ہوگا۔ اگر وہ جانوروں کو مار ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو شہزادیوں کی شادی انہی بہادروں سے کی جائے گی۔ میدان خالی کر کے سپاہیوں نے پنجرے کھول دیے۔ ان جانوروں میں بھیڑیے، کتے، ریچھ اور خوفناک قسم کے بڑے بڑے بندر شامل تھے۔ یہ دیکھتے ہی تمام امیدوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب میدان میں اترنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ آنا، 2 آنا اور کھوٹا آنا میدان میں اترے اور چاروں طرف سے جانور ان کی طرف دوڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں میدان میں جانوروں کی لاشیں بکھری پڑی تھی اور میدان تالیوں سے گونج رہا تھا۔ بادشاہ نے تینوں بونوں کی جیت کا اعلان کیا اور اسی وقت شاہی پالکی سے 3 شہزادیاں باہر نکلیں۔ یہ 3 شہزادیاں بے حد خوبصورت تھیں۔ بادشاہ نے آنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تو خود چاہتا تھا کہ آپ تینوں جیتیں، کیونکہ میری شہزادیوں کے لیے آپ تینوں سے اچھا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرے دن بادشاہ نے شادی کا اعلان کر دیا اور 3 آنوں نے فوراً اپنے ابا یعنی دینو کسان اور اپنی ماں کو شاہی محل بلوایا۔ شادی کی تقریبات بڑی دھوم دھام سے ہوئیں۔ شہنائیوں کی گونج اور خوشی کے شادیانوں میں دینو نے اللہ تعالیٰ سے ایک بار پھر معافی مانگی اور دل سے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی روحانی بزرگوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔